السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وبعد. احباب، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ کے ساتھ آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ اصول فقہ سے متعلق ہم شیخ سے گفتگو کریں گے، زحمت دیں گے شیخ کو. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ شیخ سے استفادہ کی ہمیں توفیق دے اور صحت و عافیت کے ساتھ شیخ کا سایہ ہم پہ دائر قائم رکھے. اس سے پہلے بھی بہت ساری گفتگو ہم نے شیخ کے ساتھ کی ہے، مختلف موضوعات پہ ہم شیخ کے ساتھ لائیو ہوتے رہے ہیں. شیخ، اس سے پہلے ہم لوگوں نے الرسالہ پہ بات کی تھی، بالکل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اور وہ جو گفتگو ہے وہ یہاں بھی موجود ہے اور وہ یوٹیوب پہ بھی ہوگی، تو انشاءاللہ ہمارے اخوان استفادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اصول فقہ کی جب بات آتی ہے تو ذہن سب سے پہلے اس طرف جاتا ہے کہ یہ اصول فقہ ہے کیا؟ صحیح. اصول فقہ کے کئی مفہوم ہیں، یعنی مختصراً کہہ سکتے ہیں 4 مفہوم ہیں. ایک تو اصول الفقہ یعنی فقہ کے مصادر، تو جیسے کہا ہے اصول الشاشی کے شروع میں آپ دیکھیں گے، یا اسی طرح سے زنجانی نے تخریج الفروع علی الاصول وغیرہ میں لکھا ہے کہ اصول الفقہ 4 الکتاب السنہ الاجماع القیاس. ایک معنی تو یہ ہوا یعنی مصادر الفقہ. کیا بات ہے. دوسرا معنی اس کا ہے کہ فقہ کے بنیادی مسائل، اہم ترین مسائل. مثلا کہا جاتا ہے کہ امام مالک نے اصول الفقہ جو ہے موطا میں مدون کر دیا، تو اس کا مطلب نہیں کہ امام شافعی سے پہلے انہوں نے کوئی اصول مدون کیا، مطلب ہے کہ اصول بنیادی مسائل مرتب. اسی طرح سے امام ابو یوسف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اصول مرتب کیے. مطلب اصول کا مطلب یعنی اصول المسائل التی ينبني علیہا فروع کثیرہ، یہ مطلب. تیسرا مفہوم یہ ہے کہ یعنی استنباط کتاب و سنت یا دوسرے دلائل سے ہم کیسے کریں مسائل کا، ان کے اصول. ہاں، ان کے اصول، یعنی اصول الاستنباط من الکتاب والسنہ والاجماع والقیاس لہذه الفروع. تو یہ اسی مفہوم میں اصول الفقہ کہا جاتا ہے جو مصطلح ہے. اور چوتھا مفہوم ایک اور ہے اصول الفقہ کا مفہوم، یعنی وہ قواعد فقہیہ کہ جن پر بہت سے فروع مبنی ہیں. اب جیسے مثال کے طور الامور بمقاصدها، ایک قاعدہ فقہیہ. المشقۃ تجلب التیسیر، لا ضرر ولا ضرار، الضرر یزال. تو اس طرح جو قواعد ہیں ان کو قواعد فقہیہ کہا جاتا ہے کہ جن پر شریعت کے مسائل کی بنیاد ہے. تو ان سے اصول استنباط نہیں مراد ہے. اچھا، یہ مطلب خود اپنے آپ میں یہ اصول ہاں، یہ قواعد ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہی سارے احکام شریعت ہیں. یعنی یہ کتاب و سنت سے مسائل مستنبط کرنے کے لیے قواعد نہیں ہیں، بلکہ کتاب و سنت یا بنیادی چیز پر، بنیادی ماخذ سے ماخوذ یہ قواعد ہیں بنیادی. خود یہ قواعد وہاں موجود ہیں شریعت کے اندر. ہاں، وہاں سے نکال لیے گئے ہیں، اور ان سے بہت سے مسائل جو ہیں کا تعلق ہے، یا سارے مسائل جتنے شریعت کے ہیں اس تقریباً ان سب قواعد پر مبنی. اچھا، یہ قواعد بھی مختلف طریقے کے ہیں، کچھ متفق علیہ ہیں، کچھ کسی خاص مذہب فقہ کی قواعد فقہیہ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. تو اس پر ہم گفتگو نہیں کریں گے آج انشاءاللہ. اصول الفقہ یعنی جس معنی میں ہم، تو شیخ یہ مطلب 4 مفہوم عام طور پہ الگ الگ تقریباً ذہن میں آتا ہے. ہاں. کیا اصول فقہ کی جو یہ اصطلاح ہے، اس اصطلاح کو کسی دوسرے اصطلاح کے طور پہ بھی دیکھا گیا، اصول شریعت یا اصول شریعت اس کو اس لیے نہیں کہا جاتا ہے عام طور پر، اصول شریعت نہیں کہا گیا ہے. موجودہ دور میں لوگوں نے لکھی ہیں کتابیں اصول شریعت نام سے بھی، لیکن شریعت اصل میں عام مفہوم ہے. شریعت کا مفہوم ہے یعنی وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور اس میں جتنے احکامات مسائل ہیں وہ ہیں شریعت. تو وہ ایک طرح سے فقہ اس کا اخص معنی ہے. فقہ اس لیے استعمال کیا گیا، عام طور پر قدیم زمانے سے استعمال ہے، 1 صدی ہجری سے. قرآن کی آیت ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین. اگرچہ فقہ کا وہاں لغوی معنی ہے، لیکن اس میں بہرحال دین کے سارے بنیادی مسائل سے واقف ہونا، چاہے وہ عقائد ہوں، عبادات سے متعلق ہوں. اچھا، اسی طرح سے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. تو اس لیے فقہ جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوا ہے اور زیادہ لوگوں کے. تو اب وہ فقہ جو عام طور پر وہ مسائل کا مجموعہ ہے، اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے تک وہ سلسلہ رہا ہے، تو وہ مسائل
اصل میں استنباط کرنے کے سلسلے میں دو مکتب فکر تھا. ایک تو یہ کہ ڈائریکٹ ان آیات یا نصوص یا احادیث اور آثار سے مسائل مستنبط کیے جائیں جمع کر کے، تو یہ اصل و طریقت اہل الحدیث. اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اپنے جو مشائخ اور مشائخ کے مشائخ ہیں انہوں نے جو مسائل مستنبط کیے ہیں ان سے کچھ ایسے اصول اور قواعد بنا لیے جائیں کہ جن کی بنیاد پر مسائل کی تخریج ہو. لہذا اصل و طریقت اہل الرائے، یہ شاہ ولی اللہ کی عبارت ہے جو میں بتا رہا ہوں. کیا بات ہے. تو اب دو طریقے سے اگر آپ استنباط کریں گے، ظاہر ہے ان کے درمیان پھر مسائل کے سلسلے میں اور احکام کے سلسلے میں اختلاف رہے گا، ظاہر نتائج فقہا کا طریقہ اور محدثین کا طریقہ. تو امام شافعی نے یہ کیا کہ انہوں نے امام مالک سے بھی پڑھ کر کے جو اہل الحدیث کا طریقہ تھا وہ بھی اختیار کیا، اور عراق میں جا کر کے پھر امام محمد بن حسن کی کتابیں دیکھی تو ان کو دونوں طریقہ میں اب ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کیسے ان دونوں کو بجائے اس کے کہ آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے یا کہ اختلاف کرنے یا بہت سے مسائل کے سلسلے میں جو اپنے اپنے طور پر لوگ جو جس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتا ہے، اپنے اصول کے مطابق قواعد پر تخریج کرتا ہے، یا کہ جس کو جو حدیث مل گئی اس سے جیسا مسئلہ نکال لیا. تو ان دونوں کو جمع کر کے کچھ ایسے اصول و قواعد بنا دیا جائیں کہ سب متفق ہو جائیں اس پر. چنانچہ یہ اصول فقہ انہوں نے مدون کیے. شیخ جب ہم لوگ اصول فقہ کی بات کرتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں کہ چند قواعد چاہیے تھے ٹھیک جن کی روشنی میں پھر چیزوں کو دیکھا جا ٹھیک سکے، ٹھیک تو ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ مطلب کیا کتاب و سنت میں باضابطہ یہ قواعد بتائے گئے ہیں کہ ہاں ان پہ آپ مطلب ان کو بنیاد بنا کر آپ مسائل مستنبط کر لیں، یا پھر اس سے کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جب آپ چند قواعد بناتے ہیں اور ان سے پھر فروع نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو بین ممکن ہے کہ بہت سارے نصوص ہوں جو آپ سے چھوٹ جائیں، یا پھر مطلب ان کا مفہوم کوئی اور نکل رہا ہو تو آپ کو مجبوراً مطلب ان کو کوئی اور رخ دینا پڑے، تعویل وغیرہ کرنی پڑے. تو یہ جو مطلب کیا کہتے ہیں کوشش کی اصول فقہ کی، کیا واقعتاً اس کی ضرورت تھی؟ بالکل اس کی ضرورت کیا، بالکل شدید ضرورت تھی. بلکہ کیا فوائد اس کے؟ ہاں بھائی میں بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیے یہ اصول فقہ جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں یا جو ان سے واقف نہیں ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اصول فقہ ایسی ضمنی چیزیں ہیں اور کچھ قواعد کا مجموعہ ہے اور ان کو مانیے نہیں مانیے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بات نہیں. وہ بالکل اس کی مثال ایسے جیسے نحو ہے، لوگ عربی زبان کے قواعد ہیں. تو اب ظاہر ہے پہلے لوگ عربی زبان بولتے تھے، اسی مسائل بھی اسی طرح سے لوگ مستنبط کرتے تھے صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، کوئی آیت یا حدیث کی روشنی میں. لیکن استنباط کیسے کیا جائے یا عربی زبان صحیح لکھی یا بولی کیسے جائے، اس کے کیا قواعد ہونے چاہیے، تو اب جو لوگوں نے مستنبط کیا ہے اس کی روشنی میں آپ صحیح طریقے سے عربی زبان لکھیں گے بولیں گے بھی، اسی طرح صحیح طریقے سے آپ استنباط بھی کریں گے. تو اس لیے یہ قواعد تو ہیں بعد کے اور اصطلاحات بھی سب بعد کی ہیں، لیکن چونکہ وہ سلیقہ یا جس کو کہتے ہیں فطری طور پر استنباط کرنے کا جو طریقہ یہ عمل کا تھا عربی زبان کی بنیاد پر یا اپنے جو اللہ تعالیٰ نے عقل و سمجھ دی ہے، تو اس کی تقنین کرنے کی، اس کی تقعید کرنے کی ضرورت پڑی تاکہ ہر شخص اپنی عقل کے مطابق الٹا سیدھا نہ استنباط کرنا شروع کر دے، اور جس کو جو سمجھ میں آئے، جس آیت سے جیسے جو سمجھ، کوئی وجوب سمجھ لے تو کوئی اس سے اباحت سمجھ لے، کوئی اس سے کچھ سمجھ لے. تو اس لیے ان قواعد کو مدون کرنے کی ضرورت پڑی. اور یہ قواعد ایسے نہیں ہیں کہ ان میں عمومی طور پر اختلاف ہے، بعض جزئیات و تفصیلات میں اختلاف ہیں، لیکن بنیادی اصول و قواعد تقریباً جو اصول و قواعد ہے شیخ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کے تمام نصوص کے استقراء کے بعد استقراء، وہی میں بتا رہا ہوں کہ اس میں جو اس سے یعنی جن چیزوں سے مدد لی گئی ہے اصول فقہ بنانے میں، اس کے قواعد تیار کرنے میں، تو ان میں سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ قرآن سنت اس طرح سے آثار صحابہ و تابعین کے استقراء کے بعد یہ عملیہ کیا سمجھ میں آتا ہے، یعنی ان آثار اور نقول سب سے پہلے یعنی شرعی چیزیں یہ پیش نظر رہیں، عربی زبان اور اس کے اصول اور اس کی جو اسالیب ہیں وہ پیش نظر ہیں، اور تیسری چیز وہ عقلی بنیاد ہیں کہ جن کی بنیاد پر مطلب جو ایسی عقل وہ منطقی عقل نہیں، جو عقل سلیم ہے کہ عقل کی روشنی میں جو چیز جیسے سمجھ میں آتی ہے. تو ان تینوں کا یعنی اصولی شرعی چیزیں بھی ہیں، اس میں لغوی بھی ہیں اور عقلی بھی ہیں، اور ان تینوں کے ترکیب سے اصول فقہ کے مباحث جو ہیں مدون کیے گئے ہیں، اور ہر مبحث کو انہوں نے الگ الگ امام شافعی نے اور بعد کے لوگوں نے کیا.
لیکن اس وقت تک ابھی منطق وغیرہ کا اثر نہیں تھا. منطق امام غزالی کے زمانے سے آتا ہے. شیخ جیسے جب ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ استقراء کے بعد ٹھیک 3 بنیادی چیزیں شرعی نصوص یا آثار, اور اس کے بعد لغوی چیزیں ہیں جو عربی زبان میں کیا اسالیب ہیں, اور پھر عقل سلیم سے بھی پھر عقل سلیم سے, یعنی 3 جو بنیادی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی روشنی میں اصول فقہ مدون کیا گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ بنا ہوگا پھر. ہاں بالکل, وہ سلسلہ چل پڑا اس کے بعد سے چلا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ زندہ امت ہے, پڑھے لکھے لوگ رہے ہیں ماشاءاللہ, تو ڈسکشنز ہوئے ہوں گے. ہاں بالکل, مباحث ہوئے ہیں, بہت سے لوگوں نے لکھا, مختلف مناہج کے مطابق لکھا. ایک راستہ بچا نہیں ہوگا. ظاہر ہے مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے پھر اس کو طریقے وہ میں انشاءاللہ ہم لوگ آتے ہیں. وہ کس طرح سے مطلب یہ پھر یہ جو ایک علم کے طور پہ, اصولی علم کے طور پہ کس طرح سے یہ مطلب اپنے پیر پھیلاتا ہے؟ دیکھیے پھیلاتا اس طرح سے ہے کہ امام شافعی نے وہ ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا, خط لکھا تھا عبدالرحمن بن مہدی کو, جس کی تفصیل ہم لوگوں نے اس ایپیسوڈ میں. اچھا, اب اس سے محدثین کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ حدیثیں تو ہم پڑھتے ہیں, لیکن جب فقہا سے ان کی گفتگو ہوتی تھی تو وہ ان کو تانا دیتے تھے, تم تو سمجھتے نہیں, استعمال کرنے پر قدرت نہیں, صرف روایت حدیث کرتے ہو. تو ان لوگوں نے محسوس کیا کہ اب ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار آ گیا کہ اس کے ذریعے ہم بھی استنباط پر قادر ہو سکتے ہیں. استنباط کرنے کے بعد اہل الرائے پر اپنی حجت تمام کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے اہل الحدیث بھی خوش ہوئے, ناصر اہل الرائے کو بھی یہ سمجھ میں آیا کہ اب جب یہ قواعد بن گئے ہیں تو ان قواعد کو اپنانا ضروری ہے, تاکہ ہم کو جو متہم کیا جاتا ہے کہ ہم صرف رائے اور قیاس کا سہارا لیتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے, بلکہ ہم بھی کتاب, سنت, اجماع سب چیزوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو ایک طرح سے یہ قواعد جو ہیں متفق علیہ ہو گئے. لیکن اب اس سلسلے میں جو غور و فکر اور تصنیف و تالیف کا جو سلسلہ اس کے بعد شروع ہوا ہے شافعی کے بعد, تو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ 2 منہج تھا, ایک متکلمین کا منہج اور دوسرا فقہاء اہل الرائے کا منہج. اس سے پہلے مطلب یہ جو امام شافعی کے زمانے کے بعد, ہاں امام شافعی کے طریقے پر جو چل رہے تھے جو محدثین ہیں وہ, تو عام طور پر ان کے بعد آپ دیکھیے گا جتنے لوگوں نے تاریخ اصول فقہ پر کتابیں لکھی ہیں یا مقالات لکھے ہیں یا مقدمات لکھے ہیں, تو وہ یہ ذکر کرتے ہیں یہ 2 منہج, ایک متکلمین کا منہج, ایک فقہاء اہل الرائے کا منہج. ٹھیک ہے, اور سب کے مطابق پھر کتابیں ہم ذکر کرتے ہیں کس نے کون سی لکھی, کیا لکھی. لیکن ایک منہج جس کے مطابق کتابیں لکھی گئی تھیں 4 صدی ہجری تک, اور اس کے بعد بھی سلسلہ جاری رہا 5ویں صدی میں بھی, اس کے بعد بھی اس کو چھوڑ دیتے, وہ ہے محدثین کا منہج. اور دراصل محدثین کا جو منہج ہے وہ امام شافعی کے منہج کا امتداد ہے. تو گویا کہ شروعات بھی محدثین نے ہی محدثین نے کی, جو محدث فقیہ دونوں تھے امام شافعی. اور اس کے بعد ان کے مطابق یعنی ان کے طریقے پر چل کر کے دوسرے محدثین نے ہی ان چیزوں کے اور مزید تفصیل بیان کی, اور ان کے سلسلے میں جتنا اپنے سے پہلے کے لوگ تھے, چاہے وہ صحابہ ہوں, تابعین ہوں, تبع تابعین, ان سے وہ سب روایات اور جزئیات سب جمع کر کے ایک باب میں مدون کیا. اب اس کی مثال میں دیتا ہوں, مطلب تقریباً 5ویں صدی کے 5 آدمی آپ لے لیجیے جو مشہور ہے, جن کی کتابیں موجود ہیں. جی کیا بات, 5ویں صدی ہی کے اتفاق سے سبھی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اس لیے کہ امام شافعی 3 صدی ہجری کے شروع میں وفات پا جاتے ہیں. ان کے شاگرد مثلا مزنی وغیرہ ہیں, انہوں نے کتابیں لکھی, لیکن اب وہ سب چیزیں پہنچی نہیں. بعد کی بڑی کتابوں میں جیسے البحر المحیط زرکشی ہے, اس میں کچھ نقول اور اقتباسات ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 204 ہجری میں 204 میں وفات پائی. تو اب وہ 3 صدی ہجری کی کتابیں نہیں ہیں موجود, جنہوں نے لکھی ہے وہ اگر لکھی بھی اس کا نام ملتا ہے, لیکن یہ کہ پہنچی نہیں. تو ہم جب بھی بیان کریں یا ذکر کریں تو ایسی کتابوں کا ذکر کریں جو موجود ہے دنیا میں, تاکہ ان کو دیکھا جائے, استفادہ کیا جائے. تو 4 صدی ہجری میں 4-5 آدمی تھے, جن میں بہت مشہور ایک محدث بیہقی. تو ان کی کتاب المدخل الی السنن الکبریٰ, جس کو ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی نے چھاپا تھا, لیکن وہ انہوں نے ایشیاٹک سوسائٹی لائبریری کے نسخے کی بنیاد پر چھاپا تھا, جو بہت ہی ناقص, تقریباً آدھی تھی. تو بعد میں پھر پورا مکمل نسخہ مل گیا مدینہ میں, تو شیخ محمد اوامہ صاحب نے اس کو ایڈٹ کر کے 2 جلدوں میں چھاپ دیا. تو اب اس میں وہ سب کتاب, سنت, اجماع, قیاس سے متعلق تقلید, اور اسی طرح سے رائے کی مذمت, کون سی رائے مضمون میں, کون سی رائے محمود ہے, ان سب سے متعلق جتنا کچھ ان تک پہنچا تھا وہ سب جمع کر دیا. یعنی امام شافعی سے پہلے کبھی امام شافعی کے بعد المدخل الی السنن الکبریٰ, اور بہترین زبردست کتاب ہے محدثین کے طریقے میں. دوسری ایک کتاب ہے, محدث تھے وہ بھی, خطیب بغدادی. تو بیہقی کی وفات 458 ہوئی, خطیب بغدادی 463 میں وفات ہوئی. ان کی کتاب ہے الفقیہ والمتفقہ, یعنی وفات میں, ورنہ معاصری تھے. تو الفقیہ والمتفقہ ایک کتاب لکھی انہوں نے. جیسے محدثین کے لیے انہوں نے اصول حدیث کی کتابیں لکھی, ویسے انہوں نے محدثین ہی کے لیے ان کو کہا کہ تمہیں لوگ جو تانا دیتے ہیں فقہا کہ تم کو استنباط کرنا نہیں آتا ہے, تو یہ کتاب پڑھو, لو تمہارے لیے تیار کیا ہم نے.
پڑھو اس سے تم کو سمجھ میں آ گیا قرآن سے حدیث سے اجماع سے قیاس سے اور دوسری چیزوں سے کیسے استنباط کرو اس کے قواعد باقی مت ہاں بس یہ دو. اچھا تیسری ایک کتاب ہے, اب آپ جائیے, یہ تو مشرق میں تھے بغداد میں, مغرب میں ابن عبد البر ہے. ابن عبد البر ان کی وفات بھی 463 میں. سیم ہاں, ان کی ایک بہت اچھی کتاب ہے جامع بیان العلم و فضلی. جامع بیان العلم و فضلی میں تو شروع کے نصف اول تو تقریباً علم و اس کے آداب تحصیل و عظمت, لیکن نصف ثانی میں انہوں نے قیاس اور رائے اور اس طرح سے حدیث کی اہمیت اور احتجاج بالخبر الواحد وغیرہ ان بہت سے مسائل پر بحث کی انہوں نے. تو اصول کے بہت سے مباحث کی تنقیح کی ہے اور وہ سب روایتیں انہوں نے پھر وہی جمع. یعنی یہ دیکھیے محدثین کا طریقہ تھا کہ باقاعدہ اخبرانہ حدثنا کر کے وہ سب چیزیں نقل کرتے ہیں پچھلے لوگوں سے. یعنی 4ویں 5ویں صدی ہجری تک جو کچھ اصول فقہ کے باب میں ہے وہ ان محدثین نے نقل کیا. اچھا, ان کے ساتھ ایک شامل کر لیجئے اندلسی کے ابن حزم ہیں, اگرچہ وہ ظاہری کہے جاتے ہیں, قیاس کو نہیں مانتے, قیاس کی سخت تردید کرتے ہیں, لیکن قیاس کے علاوہ جتنے مباحث ہیں ان کے وہ زوردار ہیں. فقہ جتنے ہیں ان کو ہاں, وہ بھی پھر وہی اخبرانہ حدثنا کے ذریعے وہ ساری چیزیں کس کتاب میں لکھتے ہیں؟ وہ الاحکام فی اصول الاحکام 456 میں ان کی وفات ہوئی. اچھا, ایک اور آخری شخص 5 میں جو مشہور میں نے بتایا, ابو المظفر السمعانی 489 میں وفات ہوئی ان کی ایک کتاب ہے قواطع الادلہ. تو قواطع الادلہ لکھنے کا پس منظر یہ ہے کہ ایک بہت بڑے حنفی عالم تھے ابو زید الدبوسی, انہوں نے لکھی تھی تقویم الادلہ, یعنی فقہاء اہل الرائے کے طریقے کے مطابق اصول استنباط اور قواعد استنباط. تو انہوں نے پھر اہل الحدیث کے منہج کے مطابق اصول استنباط اور قواعد, ان کا مناقشہ اور ان پر رد بھی کیا اور جگہ جگہ گرفت بھی کی. کیا بات ہے. تو اس طرح سے دونوں کا منہج بالکل الگ الگ واضح ہو جاتا ہے. تو جو بھی یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اہل الحدیث کا منہج کیا ہے, الگ سے کچھ نہیں, وہی متکلمین کا منہج. تو متکلمین کا منہج ہو کیسے سکتا ہے؟ اہل الحدیث تو سخت خلاف تھے علم کلام متکلمین. کیا بات ہے. اور اہل الرائے کا بھی منہج نہیں ہو سکتا. اہل الحدیث سخت خلاف تھے اہل الرائے کا, اہل الرائے سخت خلاف تھے اہل الحدیث. تو اس لیے 3 منہج ہیں, 2 منہج نہیں, یہ میں کہنا چاہتا ہوں. تو محدثین عام طور پر لوگ گول کر جاتے ہیں, ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں ان کی طرف. تعجب ہے, پتہ نہیں کیسے ہو سکتی. یہ بھی وجہ ہو کہ وہ کتابیں چونکہ سب چھپی نہیں, سوائے جامع بیان العلم والفضل کی, اس میں تھوڑے سے مباحث. 5ویں صدی ہجری تک یہ 5ویں کیا یہ کنٹینیوشن رہا بعد میں بھی چلا؟ بعد میں پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں بعد میں مثلاً جب 2 صدی کے بعد پھر ابن تیمیہ آ جاتے ہیں. امام ابن تیمیہ تو مطلب بہت سے مباحث کی تنقیح اور تفصیل بیان کی ہے. پھر ابن قیم نے علام الموقعین میں اور دوسری بہت سی کتابوں میں ان دونوں نے جو کچھ بھی اضافہ کیا ہے اس باب میں, تو ان میں کوئی مکمل فہرست کن کن مباحث میں کہاں کہاں کس کتاب میں لکھا ہے. ایک ہے محمد بن حسین الجیزانی جامع اسلامیہ مدینہ منورہ, انہوں نے کتاب لکھی ہے معالم اصول الفقہ عند اہل السنہ والجماعہ. تو پوری فہرست دے دی انہوں نے. اب بہت سے مسائل کی تنقیح انہوں نے کی, مثلا استحسان سے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا. عام طور پر ساری کتب اصول میں آپ دیکھیے چاہے جس منہج کے مطابق, وہ کہتے ہیں کہ استحسان کیا ہے کہ کوئی مجتہد جس کے ذہن میں کوئی بات ایسی آتی ہے جو قیاس کے خلاف ہوتی ہے اور اس کے ذہن میں ہے, اس کی وجہ سے وہ قیاس کو چھوڑ کر کے وہ رائے اختیار کرتا ہے. ابن تیمیہ نے کتاب قاعدۃ فی الاستحسان لکھ کر یہ دکھایا کہ استحسان کبھی قیاس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات ہے. وہ بھی قیاس کے مطابق ہی ہوگا. تو اور دوسری ایک کتاب چھوٹی سی انہوں نے لکھی قاعدۃ فی شمول النصوص الاحکام. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اکثر مسائل میں, جیسے امام الحرمین جوینی وغیرہ نے لکھا ہے کہ مسائل تو لامتناہی ہیں, نصوص جو ہے محدود ہیں, تو کیسے اکثر دار و مدار ہمارا قیاس پر رہے گا مسائل پر. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ سمجھنے کا نتیجہ اور نصوص میں غور و فکر نہ کرنے کا نتیجہ. اگر غور کریں گے تو اکثر مسائل جو ہے وہ نصوص سے ثابت ہوں گے بشرطے کے تعامل کریں اس کو صحیح طریقے سے. تو قاعدۃ فی شمول النصوص الاحکام لجمیع الاحکام التی سیمکن ان تحدث الی یوم القیامہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. انہوں نے ظاہریہ پر رد کیا جو استعمال نہیں کرتے ہیں قیاس کو, اور جو صرف قیاس پر کا سہارا لیتے ہیں اسی میں غرق ہیں, دونوں کو رد کیا. کہا کہ یہ منہج وسط ہے. کیا یہ 2 مثال. اس طرح سے ایک کتاب انہوں نے لکھی قاعدۃ فی تقریر القیاس, قیاس کا اس بات اور کس طرح سے قیاس کے ذریعے بہت سے مسائل ثابت ہوتے ہیں اور ان کو یعنی قیاس کی بنیاد پر ہم ثابت کرتے ہیں, لیکن وہ شریعت کے نصوص کی طرف مستند ہیں. صرف یہ سمجھنا کہ وہ قیاس سے ثابت ہوتے ہیں یہ غلط. کیا بات. تو قاعدۃ فی تقریر, یعنی اس طرح انہوں نے بہت سے مسائل کی تنقیح کی ہے تقریباً, اور متکلمانہ رجحان پر تنقید جو کی وہ تو الگ. تو یہ میں بطور نمونہ میں ابن تیمیہ ابن قیم کو, اور اس کی پوری مکمل فہرست دیکھنی ہو اور ان کو پڑھنا ہو تو معالم اصول الفقہ عند اہل السنہ والجماعہ میں محمد بن حسین جیزانی صاحب نے آخر میں پوری فہرست دے دی. تو ان فہرستوں کی روشنی میں آپ دیکھیں ہر مبحث کی تنقیح تقریباً کی. تو ایک تو یہ منہج ہوا محدثین کا. اس کے بعد بھی یہ کنٹینیو رہا ہے
اب اس کے بعد یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسی سے استفادہ کر کے کچھ حنابلہ وغیرہ نے، اب جیسے مثلاً شرح الکوکب المنیر ہے ابن النجار الفتوحی 972 میں ان کے بعد، انہوں نے بہت کچھ اس سے استفادہ کیا ہے، یا اس طرح سے اور جو حنابلہ ہیں جیسے مرداوی وغیرہ ہوئے اور دوسرے، تو ان لوگوں نے کچھ استفادہ کیا، لیکن اب ان کی کتابیں سب ابھی ادھر چھپی ہیں اور ان کا اس ناحیے سے مطالعہ نہیں کیا گیا کہ ابن تیمیہ کا کتنا اثر پڑا ہے، ابن قیم کا کتنا اثر پڑا، اس ناحیے سے مطالعہ کیا جائے اگر کوئی کرے تو مطلب یہ بھی ایک موضوع ہاں. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو اصول فقہ پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان کا یا تو تعلق متکلمین کی کتابوں سے ہوتا ہے یا اہل الرائے کے فقہاء اہل الرائے کے. متکلمین کے منہج پر جو اہم کتابیں لکھی ہیں اس میں ایک بہت مشہور تھے. اس سے پہلے ہم لوگ یہ تو سوچ رہے کہ متکلمین نے جو اصول متعین کی ان کا منہج کیا تھا، ان کا بھی وہی، وہ بھی نصوص میں تعامل کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ عقلی طور پر استدلال اور عقلی طور پر وہ اصول ثابت کرنا وہ پیش نظر ہوتا ہے. وہ روایات جو آثار نقل کرنے کا طریقہ ہے وہ نہیں ان کے ہیں. اچھا. ہر شخص اپنی عقل کی روشنی میں ان اصول و قواعد کے سلسلے میں دلائل پر بحث کرتا ہے اور جو چیز راجح اس کے نزدیک ہوتا ہے اس کو ثابت کرنے. چنانچہ آپس میں متکلمین خوب لڑتے ہیں، ایک نے کوئی رائے اختیار کی، دوسرا آتا ہے اس پر اسی طرح کا، تیسرا اس کو رد کرتا ہے، چوتھا آتا ہے پھر اس کے بعد کوئی نئی رائے پیش کرتا ہے. تو متکلمین کے یہاں تو بڑی لڑائی ہے. مطلب اس لحاظ سے اگر دیکھا ہے تو فقہاء الرائے کے یہاں ایک منہج ہے، ایک چیز ہے. وہ پرانے زمانے میں جس نے جو کچھ کہہ دیا وہی چلے آ رہے ہیں آج تک کہتے ہوئے. اللہ ماشاء اللہ بعض مسائل کے سلسلے میں جو بعض مسائل میں جو تھوڑا کسی نے ذرا سختی کر دیا آتے ہیں ہم ان شاء اللہ، لیکن متکلمین کی کتابوں کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے. اچھا، اس میں 4 کتابیں بنیادی ابن خلدون لکھتے ہیں مقدمے کے اندر، یہ 4 کتابیں بنیادی. ایک ہے العمد جو قاضی عبد الجبار کی، تو یہ قاضی عبد الجبار 415 میں ان کی وفات ہے. اسی کی شرح کی ہے المعتمد کے نام سے ابو الحسن البصری نے 436 میں ان کی وفات. اور یہ ابو الحسن بصری کی کتاب جو ہے یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ایڈٹ کر کے چھاپا ہے 2 جلدوں میں. اور تیسری کتاب البرہان فی اصول الفقہ، یہ جوینی کی، امام الحرمین جوینی 478 میں ان کے بعد ہے. اور چوتھی جو جس کے بعد سمجھیے کہ یہ تدوین اعلیٰ طریقت المتکلمین کا سلسلہ ختم ہو گیا، مطلب مکمل ہو گیا، وہ المستصفیٰ ہے امام غزالی کی 505 میں ان کے بعد. تو مستصفیٰ میں یہ کیا ہے کہ بہت ہی منظم انداز میں ان سارے مباحث کو، اور متکلمین کے یہاں ایک چیز یہ ہے کہ ہر چیز ان کو آپ دیکھیں گے عقلی طور پر مرتب و منظم. انہوں نے سارے مباحث کو 4 اقطاب 4 قسموں میں تقسیم کیا، 4 بنیادی قسموں میں تقسیم کیا. اور اس سے پہلے ایک مقدمہ لگا دیا، مقدمہ منطقیہ، کہ ہر چیز کی حد یا تعریف معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے. جو شخص یہ منطقی اصطلاحات نہیں جانے گا اس کی معلومات کا کوئی اعتبار نہیں. تو اب وہ 4 کیا چیزیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ الاحکام، احکام معلوم ہونے چاہیے، احکام کے بارے میں گفتگو. اس کے بعد پھر جو احکام کہاں سے نکلتے ہیں تو وہ ماخذ، یعنی کتاب سنت اجماع قیاس. تیسری چیز یہ احکام کن کے لیے، تو اب وہ ان پر گفتگو ہوتی ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر اختلاف ہو اور تعارض ہو، یا مثلاً وہ لوگ جو عمل کریں گے استنباط کریں گے تو استنباط کرنے والے مجتہد ہوں گے، اور کچھ نہیں استنباط کریں گے، جو ان کی بات کو مانیں گے تو مقلد ہوں گے. تو تقلید و اجتہاد کی بحث آ گئی. تو تقلید و اجتہاد کی بحث اور ایک قواعد استنباط، اس کو انہوں نے الگ کر دیا. یعنی اصول، احکام، قواعد استنباط اور مستنبط یعنی مستثمر کون ہوگا، اس کو انہوں نے پھل سے ہی تشبیہ دی کہ ایک ثمرہ ہے، ایک مثمر ہے، ایک استثمار ہے یعنی عملیہ استثماریہ، اور ایک یعنی یہ پھل پیدا کیسے ہوا، اس کے لیے کیا سینچائی کی گئی ہے کیا. تو اس سے بہرحال مطلب بہت مرتب اور منظم کتاب ہے اور بہت ہی بہترین اصولوں میں انہوں نے لکھی ہے. اس کے بعد جو 2 بڑی اور اہم کتابیں ہیں وہ ہیں، ایک تو رازی کی کتاب ہے المحصول 606 میں ان کی وفات ہوئی، اور دوسری آمدی کی کتاب ہے 631 میں ان کی وفات ہوئی. ان کی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام. بس اس کے بعد متکلم، اب اس کے بعد پھر مختصرات کا دور آتا ہے، وہ بعد میں ہم بتائیں گے. اہل الرائے کے طریقے کے مطابق جو کتابیں لکھی گئی ان میں ہے، اب ان تینوں میں جیسے جو محدثین کا طریقہ ہم نے بتایا، متکلمین کا طریقہ. متکلمین کو اس سے فکر رہتی ہے کہ یہ جو اصول فقہی ہے یہ محرر طور پر ثابت ہے کہ نہیں ہے عقلی طور پر اور دوسرے سارے دلائل کی روشنی میں. اس سے کوئی بحث نہیں کہ اس سے کس مذہب کی تائید ہوگی، کون سا مسئلہ مستنبط ہوگا نہیں ہوگا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. مطلب کس فقہی مذہب کی تائید ہوگی یا نہیں ہوگی اس کو مطلب نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں. اچھا، اور یہ جو اہل الرائے کا طریقہ، اہل الرائے کا طریقہ اب تیسرا یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ متکلمین عقلی گھوڑا دوڑاتے ہیں اور اصول متعین کرنے کی کوشش کی. فقہاء اہل الرائے یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ فقہ پر بحث کر رہے ہیں
تو فقہی نظائر، فقہی فروعات، فقہی امثلہ وہ دینے چاہیے بجائے اس کے کہ عقلی طور پر ہم چلے جائیں. لیکن یہ کرتے کیا ہیں اصل میں؟ ان کے اصول کو اگر ہم اصول فقہ کہیں امانت داری کے ساتھ تو کہہ نہیں سکتے ہیں اصول فقہ. کیا بات؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دراصل کرتے یہ ہیں کہ ان کے ائمہ اور ان کے طریقے کے مطابق جن لوگوں نے جو مسائل بیان کیے ہیں تو ان سب کو پیش نظر رکھ کر کے ایسا اصول بناتے ہیں کہ تاکہ ہمارے فروع اس سے ثابت ہوں. تو یہ اصول فقہ مذہبیم ہے، لیس اصول فقہ شریعہ یا اصول فقہ بصفت عام. استقراء نصوص کتاب و سنت یا آثار اور یہ طریقہ نہیں ان کا. اس کے بجائے ان کے جو اپنے مطلب کیا کہتے ہیں قواعد ہیں یا اصول ہیں ائمہ کے یا جنہوں نے مسائل مستخرج کیے ہیں، تو ان مسائل کو پیش نظر رکھ کر کے ایسے اصول بناؤ کہ اس سے مسائل. اچھا ایسا ہوا بھی نہیں. اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ وہ جو مسائل بہت سے ان اصولوں کے مطابق تو ہوئے نکلے، اب کچھ اس کے خلاف بھی پڑ گئے، تب اس کی طرح تعویل و توجیہ کرتے. ان کی جتنی اصول فقہ کی کتابیں آپ دیکھیے گا، مثلا سب سے پہلی یا قدیم جو ہم تک پہنچی جساس، وہ الفصول فی الاصول کے نام سے 370 میں ان کے وفات ہوئی. اس کے بعد ایک ابو زید ان کی وفات بھی تقریباً 400 کچھ کتنے میں ہوئی ہے، 430 میں. تو ان کی تقویم الادلہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا، جس پر رد کیا ہے. تیسرے ہیں سرخسی، جن کی مبسوط ہے فقہ میں، تو انہوں نے اصول فقہ پر بھی 2 جلد میں کتاب لکھی. تو سرخسی کے وفات 483 میں ہوئی. اور چوتھے ہیں جو سب سے زیادہ مشہور ہوئے اور بعد میں سارا دار و مدار تقریباً انہی کی کتاب پر ہے، وہ ہیں بزدوی کی وفات 482 میں ہوئی. تو یہ 4 جو ہیں ان کے اصل مؤلفین، مطلب 5ویں صدی ہجری تک تقریباً. ہاں اس کے بعد ایک کتاب ہے میزان الاصول کے نام سے علاؤالدین سمرقندی کی. تو علاؤالدین سمرقندی تقریباً 535 میں 38 میں وفات ہوئی. تو بلکہ انہوں نے شروع میں صراحت کی ہے کہ اصول پر جتنے لوگوں نے کتاب لکھی ہے وہ یا تو معتزلہ ہیں جو ہم سے عقائد میں اختلاف رکھتے ہیں، میزان الاصول کے شروع میں لکھا، اور یا پھر اہل الحدیث ہیں کہ جو ہم سے فروع میں اختلاف رکھتے ہیں. تو ایک طرح سے گویا اعتراف وہ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا منہج ایک ہے، ایک محدثین اہل الحدیث کا منہج ہے اور ایک متکلمین کا منہج. تو اس طرح سے یہ تقریباً بنیادی اور اہم. بعد میں جتنے ایسے مختصرات ہم آتے ہیں مختصرات. تیسرا منہج جو ہے یہ جو ہم نے بیان کیا، اب یہ دونوں منہج کو جمع کرنے کے لیے، یہ فقہا و متکلمین کے منہج کو جمع کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ یہ کتاب بھی اچھی ہے، ان کے طریقے کے مطابق بھی اچھی کتاب ہے، یہ بھی کیوں ہم صرف انہی کتابوں پر اختصار کریں. تو ہم دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں. تو جمع کر کے ہاں یعنی کلامی اور اصول فقہی منہج دونوں کو جمع کر کے، اور اس طرح سے لوگوں نے کتاب لکھنے کی بنیاد رائے کا منہج تھا وہ اور متکلمین کا منہج، ہاں ان دونوں کو جمع کر کے. اب اس سلسلے میں ایک ہیں ابن الساعتی، ایک بہت مشہور مصنف ہیں، فقہ میں بھی ہیں، اصول فقہ میں بھی کتاب ہے. ان کی ایک کتاب ہے بدیع النظام فی الجمع بین البزدوی والاحکام. کتاب ہے البزدوی کی اصول کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور ایک احکام فی اصول الاحکام آمدی کی. تو ان دونوں کو جمع کرتی، یعنی وہ متکلمین کا منہج ہوتا ہے، یہ فروع ان کے مطابق. دوسرے ایک مصنف تھے، وہ ہے کیا ان کا نام ہے، صدر الشریعہ، جو یہ شرح الوقایہ والے میں. تو ان کی وفات ہوئی ہے 747. انہوں نے ایک تنقیح الاصول کے نام سے ایک متن لکھی، اس میں بھی ایسے ہی جمع کرنے کی کوشش. اس کی شرح انہوں نے توضیح کے نام سے لکھی ہے. توضیح کی ایک شرح لکھی پھر سعد الدین تفتازانی نے تلویح علی التوضیح کے نام سے. تو یہ بہت مشہور کتاب. ایک اور متن ہے سبکی نے، تاج الدین سبکی نے لکھا، 771 میں ان کی وفات ہے. انہوں نے لکھا، وہ اس کا نام رکھا ہے انہوں نے جمع الجوامع. تو جمع الجوامع کے نام سے اس میں بھی انہوں نے دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 100 کتابوں کا مراجعہ کر کے اس میں سے تلخیص کی. اچھا ایک ابن الحمام ہیں جو بہت مشہور حنفی عالم ہیں، فتح القدیر، جنہوں نے ہدایہ کی شرح لکھی 861 میں ان کے وفات. انہوں نے کتاب لکھی التحریر کے نام سے. تو وہ بھی متاثرین کے ہیں، بہت متداول. اور آخری کتاب اس سلسلے کے ہمارے ایک ہندوستانی مصنف نے لکھی، بلکہ بہاری کے ہیں، خوش ہو جائیے، ملا محب اللہ بہاری. ملا محب اللہ بہاری ہیں، 1119 ہجری میں ان کی وفات ہے. انہوں نے 2 کتابیں ایسی لکھ دیں کہ ان کے بعد سے لے کر کے 3 صدی تک تقریباً انہی کتابوں کو پڑھنے پڑھانے کروا. ایک منطق مسلم العلوم، دوسری یہ مسلم الثبوت جو اصول فقہ. تو مسلم الثبوت اس میں بھی ہوئی کلامی اور. تو یہ دونوں مباحث کو جو 2 الگ الگ منہج ہے بذات، اس کو کیسے ملانے کی کوشش وہ کیا یہ ہے کہ قواعد اور اصول تو ان کے مطابق تحقیق کر کے عقلی طور پر جمع کی ہے، اور فروع اور امثلہ جو ہے وہ دوسرے اہل رائے کے طریقے مطابق اس طرح سے دونوں کو جمع کیا.
تو لوگوں نے محسوس کیا کہ نہیں، صرف ایک طریقے پر قائم رہنا درست نہیں ہے، دونوں. لیکن افسوس کہ ان لوگوں کو لیکن یہ نہیں سوجھا کہ اہل الحدیث کی کتابوں کو بھی ذرا سا دیکھ لیں، ان کتابوں سے بھی تھوڑا استفادہ کریں، ان آراء اور ان اجتہادات سے بھی اپنے کتابوں کو پر کیا جائے. وہ اس کی طرف نہیں توجہ. تو یعنی کہ اس پوری تاریخ میں کوئی ایسا بندہ نہیں اٹھا جو یہ کرتا نہیں کیا. یہ افسوس کی بات. حتیٰ کہ حنابلہ نے بھی، حنابلہ کی حال سنیے. وہ یہ جو مستصفیٰ مقرر ہو گئی، مستصفیٰ بڑی زبردست کتاب تھی. اب اس کی ایک تلخیص کی وہ اس شخص نے، ابن قدامہ جو بہت مشہور المغنی کے مصنف 620 میں وفات ہے، تو انہوں نے روضۃ الناظر کے نام سے ایک کتاب لکھی. اچھا، اب اس میں شروع میں منطقی مقدمہ ہے، خود منطق نہیں جانتے تھے لیکن اس میں ڈال دیا. بعد میں جب حنابلہ نے بہت لان تان کی کہ یہ کیا کیا آپ نے، یہ تو سب گڑبڑ، کچھ سمجھ بھی نہیں آتا. آج تک سب پریشان ہے. کتاب چھپتی ہے تو کچھ نسخوں سے انہوں نے حذف کر دیا، تو بعد نسخوں میں وہ منطقی مقدمہ ہے، بعد میں نہیں ہے. اور آج تک وہ بالکل درد سر بنا ہوا ہے سارے پڑھنے والوں کے لیے یہاں پریشانی، اس لیے کہ وہ منطق مجبوراً پڑھنا پڑتا ہے. اور وہی کتاب اصل ہے روضۃ الناظر، اسی پر ساری بنیاد ہے، اس میں ساری پڑھائی جاتی. لیکن وہی نہیں، شروع ہی میں ایسا ہے کہ وہ نہیں سمجھ میں آتا ہے. تو اتنا اثر ہوا اس کا. بعد میں بھی جو لوگ آئے ہیں بس وہ انہی میں سے کسی ایک. لیکن افسوس یہ ہے کہ مطلب وہ جو طریقہ تھا محدثین والا، اہل الحدیث والا، وہ نہیں کسی نے اختیار کیا، جس کے احیاء کے بھی امام ابن تیمیہ نے کوشش کی. وہ بعد میں بھی جو لوگ آئے ہیں تو انہوں نے بالکل ہی التفات ہی نہیں کیا ابن تیمیہ ابن قیم کی ان تحقیقات کی طرف. ہو سکتا ہے کتابیں نہ میسر رہی ہیں اس زمانے میں اور وہ ملی نہیں لوگوں کو، لیکن ایک دم اہمال یہ تعجب کی بات ہے. اور آج تک مطلب یہ صورتحال ہے. اب آج تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ ٹھیک ہے، لیکن مطلب ابھی تک اتنا زیادہ کچھ لوگوں نے ابھی ادھر سعودی عرب میں بعض لوگوں نے اصول الفقہ ابن تیمیہ اور اصول الفقہ ابن القیم اور مباحث کی تنقیح کو کیا اضافہ کیا انہوں نے، کیا جدت پیدا کی، اس کی طرف توجہ دی ہے لوگوں نے. اور کئی چیزیں توجہ ہونے ہوئی ہے. ممکن ہے کہ مطلب بہرحال مطلب استفادہ ہر منہج سے کرنا چاہیے. میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی ایک منہج کو اوائڈ کر دیا جائے. کہنے کا مقصد یہ کہ ایک منہج یہ ہے، دوسرا منہج یہ ہے، تیسرا منہج یہ ہے، چوتھا منہج یہ ہے. نہیں، اس معاملے میں تو بنیادی منہج محدثین کا تھا. جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شروعات کر رہے ہیں یا اس کی کچھ بنیادیں اگر ہمیں موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں مل رہی ہیں، مطلب میں نے بتایا کہ وہ بنیادی نہیں، اصول الفقہ مطلب مسائل، بنیادی قواعد، جو مطلب بنیادی مسائل اس معنی میں. اچھا، ان مسائل. ہاں، وہ ایک مالکی ہیں قاضی ابوبکر بن العربی، تو وہ ذکر کرتے کہ سب سے پہلے اصول تو امام مالک نے مدون کیا. کیا بات ہے. تو لیکن ان کے اصول کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ یہ اصول بنیادی مسائل انہوں نے بنیادی مسائل کے جن کو کی ضرورت ہے شریعت کے اندر، اور عام مسلمان کو اور ضرورت ہے اس کی، عبادات کے سلسلے، معاملات کے سلسلے، حتیٰ کہ اور دوسرے بھی کچھ تزکیہ اور اخلاق اور آداب کی بھی چیزیں ڈال دی، اور جو کچھ اور نہیں اس میں سمائی کسی باب میں تو آخر میں کتاب الجامع بنا دی. بہرحال تو کہنا یہ ہے کہ یہ چار منہج ہوا، ایک محدثین کا منہج، دوسرا متکلمین کا منہج، تیسرا فقہاء کا منہج، فقہاء اہل الرائے کا، اور چوتھا جو انہوں نے متکلمین اور ان کو جمع کرنے کی کوشش کی. اب بعد میں یہ آیا، اب آپ متاخرین کی طرف چلیں گے جہاں پر وہ متون وغیرہ جو ہوا یہ ہے کہ جیسے دوسرے سارے فنون 7ویں صدی یا اس کے بعد آ کر کے وہ بالکل مغلق اور ادق اور نہ سمجھنے والے، ایک دم بالکل چوچو کا مربع ٹائپ کے متون مقرر کر لیے گئے، اور پھر اس پر سلسلہ چل پڑا، شروع اور حواشی اور اس کا سلسلہ. تو اب آئیے دیکھیں متکلمین کا منہج کے مطابق جو کتابیں تھیں، یہ وہ اہل الحدیث کے منہج کے ساتھ یہ نہیں ہوا الحمدللہ، اس لیے کہ جو لکھے گا وہ واضح طریقے سے ہی لکھے گا، اس لیے کہ اس کا کوئی دقیق اور مغلق متن نہیں ہوگا. تو متکلمین میں جو 2 کتابیں جو میں نے بتائی تھی، ایک رازی کی المحصول اور دوسری آمدی کی کتاب الاحکام فی اصول الفقہ. تو رازی کی جو المحصول ہے اس سے اختصار کر کے 2 متن بنے، ایک تنقیح الفصول کے نام سے قرافی کی 684 میں کی وفات، اور دوسری بیضاوی کی ایک کتاب ہے، بیضاوی 685 میں وفات پاتی، ان کی ایک کتاب المنہاج کے نام سے بہت مشہور. پھر جو شروع اور حواشی کا سلسلہ چل پڑا، آج تک وہ پڑھایا جا رہا اور چھاپا جا رہا. اور ان کی آمدی کی کتاب کا اختصار کیا ہے ابن الحاجب نے 646 میں کی وفات، وہ مالکی تھے. اچھا دیکھیے، آمدی شافعی ہیں، یہ مالکی. متکلمین میں شافعی مالکی حنبلی نہیں ہوتا ہے، وہ سب متکلمین کے طریقے ہوتا ہے. مطلب اب یہ بتایا میں نے، ابن قدامہ جو ہے حنبلی ہیں، لیکن وہ مستصفیٰ جو شافعی مصنف ہیں ان کی کتاب کا اختصار کر رہے ہیں. تو ان کو وہ سب ایک ہیں متکلمین فقہاء اہل الرائے کے مقابلے میں.
تو یہ 2-3 متن جو ہے ان کے شروع حواشی کا سلسلہ چل پڑا. اسی طرح سے احناف میں آپ آئیے تو بزدوی کی جو کتاب ہے سرخسی کی استغفر اللہ اصول البزدوی جو ہے، تو اصول البزدوی کو 2 آدمی نے مختصر کیا. ایک ہے منار الانوار نصفی. اچھا نصفی یہ مفسر نہیں ہے، یہ نصفی جو ہے 710 میں وفات ہوئی، حافظ الدین نصفی. اور دوسرا ایک مختصر ہے، اس کو حسامی کہا جاتا ہے، حسام الدین الاخسیقطی ہے. اب وہ 644 میں ان کی وفات ہے. یہ دونوں اتنے مشہور ہیں، آج تک پڑھایا جاتا ہے. وہ جو ہے حسام الدین اخسیقطی کے یعنی حسامی کے نام سے. اور منار کی بھی شرح ہیں. منار الانوار کی نور الانوار شرح ہے، اور بھی بہت سی شرح ہیں. نور الانوار بہت مشہور ہے، ملا جیون کی بڑی پڑھائی جاتی. تو یہ مختصرات چل پڑا. اسی طرح سے ان میں جو مختصرات تھے جیسے التحریر ابن الحمام کی، پھر اس کے شروع امیر بادشاہ کی شرح ہے، ابن امیر حاج کی شرح ہے. اس طرح مسلم الثبوت کی تو اتنی شرحیں لکھی گئی ہندوستان میں کہ گنا نہیں جا سکتا ہے میرے خیال سے. 2500 شروع لکھی گئی ہیں. اور کسی نے شرح پر حاشیہ کچھ ایسے. جو سب سے مشہور شرح ہے وہ ہے فواتح الرحموت کے نام سے. کیا بات. ملا عبدالعلی بحر العلوم ان کو کہا جاتا ہے. بہت سے علوم فنون کے جامع تھے، منطق، فلسفہ، علم کلام اور دوسرے ساری چیزیں. اور واقعی بہت بڑے عالم تھے. لکھنؤ کے تھے اور ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تو بیچارے ان کو ہجرت کر کے چھوڑ کے، وہ حادثہ کیا پیش آیا نزہۃ الخواطر میں دیکھا، تفصیل مل جائے گی. تو وہ ان کو چھوڑ کے جانا پڑا وہاں سے. اور وہاں سے پھر اس کے بعد چلے گئے، پھر شاہجہاں آباد گئے. یہ بحر العلوم صاحب کب کے تھے؟ یہ 1225 میں وفات ہوئی ہے مدراس میں. وہیں آ رہا تھا میں، پھر کہاں سے گھومتے پھرتے ہوئے تو گئے اپنے شاگردوں کے ساتھ. مجبوراً نکلنا پڑا لکھنؤ سے. تو شاہجہاں آباد گئے، وہاں 20 سال رہے، پڑھایا. اس کے بعد وہاں سے نکل کر کے پھر کسی جگہ گئے، یہاں تک پھر بنگال گئے. وہاں بہار ایک جگہ ہے بردمان میں، وہاں سے پھر اس کے بعد مدراس چلے گئے. تو مدراس میں بڑی ان کی آبگت ہوئی اور کافی ان کی تعظیم تکریم. جہاں جاتے تھے اپنے 400-500 شاگردوں کے ساتھ ہی جاتے تھے. تو وہیں جا کے پھر وہاں پڑھایا اور بہت ان کو تکریم کی. اور اتنا زیادہ تکریم کی کہ جب وہ وہاں پہنچے، پتہ چلا پہنچے ہیں، تو ان کو اتارنے کے لیے خود وہاں کا جو نواب تھا وہ گیا اور اس نے کندھا دیا اور اس کے بعد اتارا. یہ تکریم تھی، علماء کی یہ قدر تھی اور یہ اہمیت. وہیں ان کی وفات بھی ہوئی، وہیں دفن بھی ہوئے. میں گیا ہوں، ان کی قبر کی بھی زیارت کی میں نے. ایک بہت بڑا اللہ. تو وہ واقعی بہت بڑے ہیں. اس لیے کہ اس میں فواتح الرحموت میں آپ دیکھیے، اور ان کی زندگی، ان کے حالات زندگی پر پڑھی. انہوں نے لکھا ہے، محمد یوسف کوکن عمری صاحب نے ایک بہت اچھا رسالہ، ان کی سارے کتابوں، ان کی تحقیقات وغیرہ کی. وہ چونکہ مدراس پہنچ گئے اس لیے انہوں نے، مدراسی تھے تو اصلاً وہ لکھنؤ کے ہیں. وہ ملا نظام الدین جو ہے نا، یہ بیٹے ہیں عبدالعلی بحر العلوم سے. بحر العلوم سے لگایا تھا کہ سارے علوم فنون میں. تو وہ کوکن صاحب کی جو کتاب ہے، ابھی ان پر ایک مضمون دیکھا میں نے، معارف نے چھپا ہے. ایک دم پھسپھسا سا مضمون، نہ ان کی شخصیت کا کوئی اظہار، نہ ان کی کتابوں کی کوئی قدر و قیمت. ان کی کتاب الارکان الاربعہ، رسائل الارکان سے عبادات پر لکھا ہے. اسی طرح سے یہ جو فواتح الرحموت ہے مسلم الثبوت کی شرح، اس میں ایسی نفیس تحقیقات ہیں کہ جو بتایا. اب حنفی عالم ہیں، انتصاب ہے حنفی، لیکن وہ تقلید کا فصل کوئی پڑھ لے اگر تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے حنفی تھے. اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہیں کسی جگہ جواب لا واجب الا ما وجبہ اللہ، کہاں اللہ تعالیٰ نے واجب کیا تقلید. کیا بات. اور بھی بہت سی چیزیں. اور یہ کہا یہ ہوس من حواسات المتاخر. کیا بات. اور اصل میں بعض لوگوں نے یہ لکھ دیا تقلید کے مسئلے میں کہ کوئی شخص اگر حنفی سے شافعی ہو جائے تو یعذر، اسی پر ان کو جو رگ اہمیت پڑھ کی کہ یہ کون سی بات ہوئی. یہ تو ہماری بدنامی، ہمارے مذہب کی بدنامی کا باعث ہے اس طرح کی تصریح. لوگ سمجھتے فخر ہے، بیوقوفی کی بات. تو اس پر انہوں نے وہ جو لکھا، آخری صفحات ہیں اس کی، اگر کسی کو بھی کتاب میں اثر ہو، وہ مستصفیٰ کے ساتھ چھپتی ہے مصر میں بلاق میں. تو سب سے آخری 2-1 صفحے میں آپ دیکھیں تو یہ مبحث ملے گا. پڑھیں، اس کے بعد کہیں سب کو دعوت دیں گے اسی طرح کے حنفی بن جائیں. کیا بات. آپ کو کوئی سوال ہو تو کیجیے نا. یہ جو مجھے چھوڑ دیں گے تو میں تو پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہا. جب وہ دریا چل پڑے تو چلتا رہے. اچھا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا شیخ، اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو مباحث رہے ہیں اصول فقہ کے اور جو ٹرینڈ رہا، یہ 2 ٹرینڈ ہی عام رہا مطلب کا اور پورے. ظاہر ہے کہ جب اتنی شرحیں لکھی جا رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور کتابیں رائج ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ ہی عام رہا. بالکل بالکل. اس ٹرینڈ کے عام ہونے کا اتنا مطلب کیا کہتے ہیں پورے عالم اسلام پہ چھا جانے کا کیا مطلب امپیکٹ پڑا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو جس مذہب یا مکتب فکر کا حامل تھا وہ اس پر ڈٹ گیا. مطلب وہ اسی میں سختی کے ساتھ جم گیا.
یعنی دوسرے چیزوں سے افکار سے استفادہ کرنا ہے، دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں یا ان کی تحقیقات سے استفادہ کرنا ہے، وہ صرف یہ بحر العلوم جیسے 2-4 آدمی تھے، یا شاہ ولی اللہ جیسے. شاہ ولی اللہ نے تو ایک جگہ وہ ایسی باتیں لکھ دی ہیں کہ تعجب ہوتا ہے، اور لیکن اس کے بعد تو کوئی ان کو حنفی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لکھا انہوں نے ایک جگہ حجت البالغہ جلد اول صفحہ 160 میں، وہ سارے حنفی اصول و قواعد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں. وعندی ان المسألة القائلة بأن الخاص مبين ولا يلحق البيان وأن الزيادة نسخ وأن العام قطعي كالخاص وأن لا ترجيح بكثرة الرواة وأنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه وأن لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلا وأن موجب الأمر هو الوجوب البتة وأمثال ذلك أصول مخرجة على كلام الأئمة. وہ کہتے ہیں کہ یہ ائمہ کے نہیں اصول ہیں، یہ بعد میں ان کے کلام سے جو تخریج لوگوں نے کیے ان کے. وأنه لا تصح بها رواية عن أبي حنيفة وصاحبه. کیا بات ہے. تو اب یہ اب احناف سوچیں کہ یہ کس طرح کے حنفی تھے. ان پر ایک کتاب لکھی ہے ڈاکٹر مظہر بقا صاحب، اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ. کیا بات. تو انہوں نے ان کے سارے اصولی نظریات بھی بیان کیے. انہوں نے کہا کہ یہ اصول میں شافعی تھے. اب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں، ایسا تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اہل حدیث تھے، تو ان کو شافعی بنا دیا. اچھا سبحان اللہ. وہ اصول میں شافعی تھے، اور دلیل یہ دی کہ وہ ابو طاہر کردی جو ان کے استاد تھے وہ شافعی تھے، تو اس لیے شافعی ہو گئے. ہاں یہ شافعی. حتیٰ کہ انہوں نے اپنی کتاب میں صرف اصولی پر اکتفا نہیں کیا، وہ جو شرح لکھی ہے المصفہ کے نام سے موطا کی فارسی میں، اس میں انہوں نے باقاعدہ احصائیہ کر کے دکھایا ہے. ڈاکٹر مظہر بقا مرحوم یہیں پر تھے ام القرى یونیورسٹی میں، اور ان کی کتاب چھپی ہے 2 بار، میں اس کا بھی قصہ بتاتا ہوں. تو اس میں احصائیہ کر کے دکھا کہ 80% سے زیادہ مسائل میں انہوں نے حنفی مذہب کو مرجوع قرار دیا. امام شاہ اللہ گریٹ. کیا بات ہے. تو اب یہ جب اس کتاب کے 2 ایڈیشن ہیں. ایک ایڈیشن چھپا تھا ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد میں، پہلا ایڈیشن. اس میں کیا کیا، وہاں ڈاکٹر صغیر حسن معصومی اس زمانے میں شاید ڈائریکٹر تھے. انہوں نے مراجعہ کر کے وہ سب اس طرح کی چیزیں سب حذف وذف کر دی. یعنی بالکل شاہ ولی اللہ پکے حنفی رہے ہیں ہماری طرف سے، وہ سب چیزیں حذف وذف کر. سبحان اللہ. تو یہ یہاں تھے مظہر بقا صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. یہ ان کو بہت برا لگا کہ یہ کیا کیا، ہماری کتاب کا مسئلہ کر دیا. اچھا یہ کتاب وہ PhD کا مقالہ ان کا ڈاکٹر سید محمد یوسف جو میمن صاحب کے شاگرد تھے، ان کے انڈر میں کراچی یونیورسٹی میں لکھا تھا. تو کتاب وہ بھی ہو، کسی بھی شخص کی کوئی کتاب ہو، اس میں آپ تصرف کا، ناشر تصرف کا حق نہیں رکھتا، محقق تصرف کا حق نہیں رکھتا. جیسا ویسے چھپنا چاہیے. چنانچہ کو غیرت آئی، انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر سے کتابت کروائی. انہوں نے کراچی میں پورا اصل جو تھا وہ چھاپا. تو وہ دوسرا ایڈیشن ہی معتمد. اس میں دیکھیے سارے احصائیہ اسٹیٹکس باقاعدہ دکھایا ہے کہ کتنے مسائل میں کہاں امام شاہ ولی اللہ نے کیا رائے اختیار کی کہاں. لیکن افسوس اس پورے اعتبار سے مطلب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اس طرح سے بھی ابھرتی ہے کہ خود اصول فقہ کے معاملے میں ان کا اپنا ایک ذاتی نقطہ نظر سامنے آتا ہے. اس کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ اصول فقہ حنفی کے مقلد یا متبع نہیں تھے، بلکہ اس میں ان کی بہت جگہ مخالفت کی ہے، اور بلکہ جگہ جگہ طنز کیا. تفہیمات الہیہ اگر آپ پڑھیں گے اور بعد دوسری کتاب میں، تو مطلب یہ تو حجت البالغہ سے ایک اقتباس دیا. اس طرح کے بہت سی تحریریں ان کے، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو اس بات کا قلق تھا کہ مطلب اس طرح سے جمود کیوں ہے تاریخ. ذرا سا تھوڑا نکلنے کی کوشش کریں، دوسرے مناہج سے استفادہ کرنے کی روش و عام. یہ تو وہی ہو گیا کہ ایک چیز ہم پکڑے ہوئے ہیں اس کو لیے چلے جائیں. اچھا اسی لیے جتنے لوگ بعد میں آئے ہیں ان لوگوں کو مطلب جو بالکل مقلد ٹائپ کے تھے ان کو یہ روش پسند نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو 1-2 گفتگو کر کے دلیل کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں. محبوب رضوی صاحب نے تاریخ دیوبند کے اندر، اور اسی طرح سے ایک کتاب ہے 20 بڑے مسلمان، تو اس میں انظر شاہ کشمیری وغیرہ نے اور عبید اللہ سندھی وغیرہ نے یہ لکھا کہ دارالعلوم دیوبند قائم ہونے سے وہ مقصد پورا ہو گیا جو شاہ ولی اللہ اور ان کے سے نہیں پورا ہوا تھا. مقصد یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ اور ان کے اخلاف اور خاندان کے لوگوں کے ذریعے وہ مذہبیت اور وہ مذہب حنفی کی حفاظت تو تائید کا فائدہ نہیں حاصل کیا، خود وہ تصریح کی انہوں نے جو دارالعلوم دیوبند. اس کا مطلب ہے کہ دارالعلوم دیوبند اس منہج پر نہیں ہے، یا اس سے بہرحال مختلف ہے ان کا منہج. یہ بالکل وہ رجوع الی الماضی پھر ہو گیا، جو وہ تجدید کی دعوت دے رہے تھے وہ تجدید کی طرف نہیں آئے. پھر یہ خود ان کی صراحت ہے. شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ کو گویا کہ ریجیکٹ کیا گیا. ہاں ریجیکٹ کیا گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ناراضگی کی بات دیکھیے. ایک مولانا عبدالرشید نعمانی تھے، تو مولانا عبدالرشید نعمانی نے تو ایک جگہ لکھا ہے، ایک جگہ لکھ دیا انہوں نے شاہ ولی اللہ نے حجت البالغہ میں کہ آپ اگر یہ جتنے مسائل امام حنیفہ کے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اپنے استاد اور استاد کے استاد ابراہیم نخعی اور حماد بن سلیمان ابراہیم نخعی، حماد بن سلیمان استاد تھے، ابراہیم نخعی استاد کے استاد،
ان کے مسائل آپ لیجئے اور ان کو جمع کیجئے اور ان کا مقارنہ کیجئے جو دوسرے جیسے مصنف ابن ابی شیبہ اور دوسرے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام حنیفہ کے جتنے مسائل ہیں اکثر سب انہی پر، یعنی اپنے استاد یا استاد کے استاد کے مسائل پر ہی مخرج ہے، انہی کے طریقے پر وہ مسائل نکالے انہوں نے۔ اب یہ بڑا برا لگا ان کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہم نے پڑھا ہے اس کو، ہم نے موازنہ کیا، دیکھا نہیں ہے ویسے، تو کہاں ہے وہ لکھے نا، بتائیں نا کس جگہ کہ مخالفت ہے، کتنے % مخالفت ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا اسی طرح سے علامہ کوثری تھے، محمد زاہد کوثری، وہ بھی ایک دم مجنون و ابی حنیفہ ان کو لقب دیا تھا غماری نے۔ ان کا حال یہ تھا کہ اب وہ کوثری صاحب بالکل امام حنیفہ کے خلاف مطلب ایک لفظ سننا نہیں چاہتا بالکل، تو اتنا زیادہ تشدد کہ اگر کسی نے کچھ بھی، انہوں نے شاہ ولی اللہ پر تنقید کی کہ وہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہے، حجت اللہ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا۔ ان کا ایک مقالہ ہے، مقالات الکوثری میں ایک مقالہ ہے، اس میں بہت برا بلا لکھا ہے، کہا کہ یہ کیا شاہ ولی اللہ نے کیا لکھ دیا ہے، کچھ نہیں ان کو سمجھ میں آیا تھا، حنفی مذہب یہ نہیں ہے، حنفی مسئلہ یہ نہیں ہے، اور حنفی فقہ یہ نہیں، اور اپنا تو یہ جو کوثری کے اثر سے جو تلامذہ پیدا ہوئے ہیں بر صغیر کے اندر، ان میں سب سے بڑے عبدالرشید نعمانی تھے، اور اس کے بعد وہ، ان کے اندر یہ پیدا ہوا کہ محدثین کو برا بھلا کہنا، لعن طعن کرنا، صحیح بخاری پر تنقید کرنا اور ان کی اہمیت گھٹانا، یہ سب چیزیں داخل ہو گئی جو پہلے نہیں تھی۔ مولانا احمد علی سہارنپوری جنہوں نے صحیح بخاری کا محترم ترین نسخہ چھاپا ہے، 1297 میں ان کی وفات ہوئی، 1266 میں پہلی جلد اور 1267 میں دوسری جلد چھاپی تھی انہوں نے دلی کے اندر مطبعہ احمدی، پہلی بار جو مستند ایڈیشن اپنے حواشی کے ساتھ۔ وہ بھی تھے حنفی، لیکن اس کے مطلب نہیں حنفیت کا تقاضا تھا کہ امام بخاری پر لعن طعن کریں، بہت سی قال بعض الناس قال بعض الناس، لیکن انہوں نے کچھ نہیں اس طرح سے لعن طعن کیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ اصول فقہ دراصل سارے مذاہب کو قریب کرنے، بلکہ ایک دوسرے کو قریب کر کے اس کی رائے سمجھنے کے لیے بہترین وسیلہ و ذریعہ۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ سب کرتے ہیں تو کیا وہ محدثین سے قریب ہو جاتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یا ان کا جو وہ طریقہ ہے کیا اگر ان کو کھلنے کا موقع ملا ہوتا پورا تو کھل کر کے وہ کہہ دیتے، لیکن ہر جگہ وہ کچھ تھوڑا سا خول میں بند رہ کر کے ذرا سا رمز و تلمیح استعمال کرتے انہوں نے باتیں کی، تو اسی لیے ہر شخص جو ہے ان کے اپنے اس طرح کے مطلب کہ کچھ اقوال اور اقتباسات جمع کر کے دکھانے کی کوشش کرتا ہے انہیں کی طرف۔ ایک شخص کو بہت تکلیف ہوئی، الفرقان کا شاہ ولی اللہ نمبر جب نکلا تو مولانا منظور نعمانی صاحب کا اس میں ایک مقالہ ہے، یہ 1939 میں نکلا ہے وہ، تو اس میں انہوں نے دکھانے کی کوشش کی کہ وہ حنفی تھے، کیا تھے، کہاں تک ان کے اندر آزادی رائے تھی نہیں، صاحب جمع کرنے کے بعد کوشش کی، نہیں وہ تو تھے، حنفی ہی تھے، بس وہ کہیں کہیں کچھ انہوں نے ایسا لکھ دیا ہوگا، ان کو حنفیت سے خارج نہیں کیا جائے۔ تو کون حنفیت سے خارج کرتا ہے، ہم بھی تو مانتے ہیں حنفی تھے، لیکن حنفی مع القول بالترجیح تھے، وہ جیسے مولانا ولایت علی صاحب پوری تھے اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ حنفی مع القول بالترجیح، اس کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم حنفی ہیں، اگر کوئی حدیث ہمیں مل گئی اس کے خلاف صریح، جس کی تعویل نہیں کی جا سکتی ہے، وہ ضعیف بھی نہ ہو صحیح ہو اور بالکل ثبوت ہو، اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، حدیث پر اپنے مسئلے کو چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ ہمارے امام صاحب نے یہی کہا ہے، تقلید کا یہی تقاضا ہے۔ وہ مطلب ایک طریقے سے ایک انتصاب ہے، انتصاب ہے، اس انتصاب کے مولانا عبداللہ لکھنوی کی مثال موجود ہے، 1304 میں ان کی وفات ہوئی، انہوں نے شرح وقائع کی ایک شرح لکھی السعایا کے نام سے، اس کو ذرا پڑھیں، آپ کیوں نہیں چھاپتے ہیں؟ چھاپنا چاہیے اس کو تاکہ پتہ چلے کتنے بڑے حنفی تھے وہ۔ انہوں نے ہر مسئلے میں جس میں بھی حنفی اور غیر حنفی کا اختلاف ہے، اس سختی دلائل کا موازنہ مقارنہ کر کے جو چیز راجح ہے وہ بیان کر دی انہوں نے، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دی ہے وہ بات۔ تو اس طرح کا تو حنفی ہونا مطلوب ہے۔ تو جیسے شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ٹرینڈ بنانے کی کوشش کی، پوری طرح کھل نہیں سکے، تو کیا وہ ٹرینڈ آگے بڑھ سکا؟ کوئی بندہ آیا ایسا جو شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ شاہ ولی اللہ کے بعد وہ آئے نا، شاہ عبدالعزیز تھے، تھوڑا سا کھلے تفسیر کے اندر، تفسیر عزیزی میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کی تفسیر میں دیکھے، یا اور بھی ان کے خطوط وغیرہ میں بات فتاوی کے اندر، لیکن وہ پھر دیکھا کہ وہ رائے عام جو ہے اس کے خلاف ہے، وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کوئی زیادہ ہنگامہ نہیں، لیکن شاہ اسماعیل شہید آئے ہیں ان کے، تو دونوں میدانوں میں تقلید اور اجتہاد کے باب میں، عمل بالحدیث کے باب میں بھی اور رد بدعت وغیرہ کے باب میں، وہ ایک دم کھل کر کے ڈانکے کہ چوٹ پر سب وہ باتیں کہہ گئے جو شاہ ولی اللہ نے چھپا کر کے کہا تھا، یا شاہ عبدالعزیز نے مسلحتاً خاموشی اختیار کی تھی۔ اب ان کی کتاب اچھا شاید اصول الفقہ رسالہ فی اصول کلام آزاد جب ان کے بارے میں لکھتے ہیں تو ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، بالکل جو جرأت اور جو بالکل یہ ایک دم بلا شبہ شاہ اسماعیل شہید
اور ان کی تحریریں آپ پڑھیں. خاص طور پر سے یہ 2 کتابیں آپ دیکھ لیں، بلکہ 3 کتاب. ایک رسالہ اصول الفقہ، اس میں انہوں نے لکھا تقلید الحی اولا من تقلید المیت. کیا مطلب ہے کہنے کا؟ تقلید الحی اولا من تقلید المیت. اچھا، دوسرا تنویر العینین کے نام سے جو رف الدین، تو رف الدین ہی سے مطلب نہیں، وہ سارے دوسرے مسائل کے سلسلے میں بھی عمل بالحدیث، اور اس میں بھی تقلید کے بارے میں بھی بہت سخت الفاظ لکھے. تو لیکن یہ سب کتابیں اتنا متداول نہیں ہوئیں، اور کچھ لوگوں نے چھاپا شائع کیا، لیکن یہ کہ اس کا پھر وہ جہاد میں شہید ہو گئے. اور ان کے طریقے پر پھر کچھ لوگ تھے، جیسے مولانا بشیر الدین قنوجی تھے، یا نواب صدیق حسن خان تھے، یا میاں نذیر حسین مہدی دہلوی تھے. پھر ان کے تلامذہ کے ذریعے جو الحدیث کی فکر پھیلی، اور ان کے مقابلے وہ بھی علماء تھے جو دیوبند سے تعلق رکھتے تھے. تیسرے وہ جو تھے بالکل مبتدع، جو ان پر رد کرتے تھے، تکفیر کر رہے ہیں آج تک. یہ جو مطلب کیا کہتے ہیں شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بعد میں جیسے غفاری رحمۃ اللہ علیہ، یا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان لوگوں کے جو مطلب کا جو سلسلہ چلا، ان کے جو تلامذہ ہوئے، انہوں نے بھی کیا اصول فقہ میں ایک علم کے طور پہ قبول کیا، اس پہ کچھ لکھا؟ ہاں لکھا. یا تو دیکھیے کلی طور پر بھی بعض مسائل سے متعلق بھی الگ الگ، اور اجتماعی طور. مثلا نواب صدیق حسن خان کی مشہور کتاب حصول المعمول من علم الاصول، تو وہ انہوں نے بہت پہلے چھاپی تھی اپنی زندگی میں، مصر میں بھی چھاپی تھی اور یہاں ہندوستان میں بھی. اور وہ کتاب دراصل ارشاد الفحول جو علامہ شوکانی اس کا اختصار ہے، اور انہوں نے اچھا اختصار کیا، اس لیے کہ ارشاد الفحول بھی جو ہے شوکانی کی، جن کی وفات 1250 میں ہوئی، تو انہوں نے البحر المحیط جو بہت بڑی کتاب ہے، جس میں کئی 100 کتابوں کو پڑھ کر کے اس کا خلاصہ اصول فقہ کی کتابوں کا ڈال دیا اس میں، تو 794 میں زرکشی کی وفات. تو البحر المحیط کو وہ نچوڑنے کی کوشش کی، تو نچوڑا ہے تو وہ بہت اتنے نام اور اتنے اختلافات، تو نواب صاحب نے یہ کیا کہ سب نام اور اختلافات وغیرہ سب حذف کر دیے. اچھا، ہاں، اور وہ بس آسان اور ایسا متن بنا دیا جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے جامعہ سلفیہ میں. وہ باقاعدہ وہ متن داخل تھا. حنفی فقہ بھی پڑھی، حنفی اصول شاشی بھی پڑھی، اور وہ بھی پڑھی. کیا بات ہے. تو دونوں طریقے سے واقف ہیں الحمدللہ. تو اس کی ایک شرح لکھی ہے شاہ اسماعیل شہید کی کتاب جو ہے اصول فقہ، اس کی ایک شرح مولانا محمد گوندلوی صاحب نے لکھی. بہت اچھی شرح، بغیۃ الفحول فی شرح مختصر الاصول. اس کتاب کو مختصر الاصول ہی کہا جاتا تھا. تو ان کی شرح بھی چھپی ہوئی ہے، کئی بار چھپی ہے، ان کے رسائل کے مجموعے میں بھی چھپی ہے. تو یہ کتابیں ہیں. لیکن بر صغیر میں جو پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہے، وہی 3-4 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. نور الانوار ہے، حسامی ہے، مسلم الثبوت ہے، اور ایک اور کتاب اصول الرزوی بھی کہیں کہیں پڑھائی جاتی ہے. بس یہ کتابیں کل لے دے کر کے اصول فقہ میں منتہا ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے شیخ، یعنی ان کتابوں کو پڑھنے سے جو فوائد مرتب ہونے چاہیے، یا وہ جو ملکہ پیدا ہونا چاہیے اصول فقہ یہ جاننے کے بعد آپ کے اندر جو استنباط مسائل کی قوت آ جانی چاہیے، کیا وہ آپ کو نظر آتا ہے؟ وہ مقصد ہو اگر تب تو، کہ ہمارے اندر یہ قوت ہو کہ ہم کتاب و سنت سے ڈائریکٹ استفادہ، یہ مقصد ہی نہیں ہے. مقصد یہ ہے جیسا کہ مولانا انور شاہ کشمیری نے اپنی زندگی کے آخر میں کہا تھا، حدیث پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اس سے ڈائریکٹ استفادہ کرے، تحقیق کرے حدیثوں میں کون سی صحیح ہے. مولانا شاہ کشمیری نے کیا کہا تھا؟ مولانا شاہ کشمیری ایک مرتبہ تھے، ان کے شاگرد مولانا مفتی محمد شفیع نے ایک کتاب وحدت امت ہے چھوٹی سی، انہیں کی چھپی ہوئی. تو اس میں لکھا ہے کہ ایک بار آئے تھے وہ قادیانیوں کے خلاف کوئی کسی جلسے میں شریک ہونے کے لیے. تو ایک بار دیکھا فجر کی نماز کے بعد ان کو بڑا مغموم بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مت پوچھو، ہم نے عمر ضائع کر دی. ارے آپ نے کیسے عمر ضائع کر دی؟ کہا کہ آپ نے اتنا دین کی خدمت کی، آپ کے اتنے شاگرد ہیں. اور کہا نہیں میں سچ کہتا ہوں، ہمارے تحقیق کا، تدریس کا، مطالعہ کا سب کا محور یہ رہا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے مذہب کی تائید کریں، امام حنیفہ کے مذہب کی اپنے مسلک کی تائید کریں، جبکہ یہ مطلوب نہیں تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے عمر ضائع کر دی. کیا بات کہ مولانا انور شاہ کشمیری صاحب کو احساس ہو گیا تھا، اور دوسرے لوگوں کے لیکن ان کے تلامذہ کو احساس نہیں ہوا. کیا بات؟ تو یعنی کہ پڑھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تو پڑھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بغیر کسی تعصب کے کتاب و سنت سے مسائل کا استنباط کیسے کریں. اچھا وہ مسائل صرف پرانے ہی مسائل ہیں نہیں جو مبوس ہو گئے ہیں، جن پر گفتگو ہو چکی. بہت سے نوازل نئے مسائل پیش آئیں گے، وہاں کیا کریں گے؟ وہاں بھی رہیں گے کہ نہیں وہ اصول فقہ حنفی کیا ہے وہی ہماری مدد کرے. آپ کو تو پوری امت جو صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک کے جتنے مجتہدین ہیں، جتنے علماء ہیں جنہوں نے کسی موضوع پر کوئی گفتگو کی ہے یا کسی نے کچھ لکھا ہے، کوئی رائے دی ہے، ان سب سے استفادہ کرنا چاہیے. اسی چیز کی دعوت دینی چاہیے. آج کل جتنے مجامع فقیہ ہیں
فقہی اکیڈمیاں چاہے عرب ممالک میں ہو ہندوستان کے اندر، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر مکتب فکر کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، ہر تخصص کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، دوسرے فلکیات کے ماہرین، اس کے بعد ان سے مختلف گفتگو ہوتی ہے. تو اس کو ایک اچھا ٹرینڈ کہا جا سکتا ہے. تو یہ ہونا چاہیے، اور یہی ہے. اب جتنی موضوعات فقہیہ ہیں، جو فقہی موضوعات جو تیار ہو رہی ہیں، ان کا بھی وہی حال ہے. مصر میں ایک جمال عبد الناصر نے کے زمانے میں ایک موضوع الفقہیہ تھا، کویت میں پھر 45 جلدوں میں چھپا ایک موضوع فقہی، اس میں بھی سارے مذاہب کو لے کر کے وہ سب کے دلائل دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی روشنی میں اب اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ اب وہ زمانہ گیا ایک مذہب میں صرف محصور رہنے کا. ہاں، لیکن جس جگہ جس علاقے میں جو مذہب ہے اس مذہب کو پڑھنا چاہیے، اس کے اصول و قواعد سے واقف ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ناواقفیت میں آپ اس کی مخالفت کریں اور ان کی کتابوں کا آپ نکال باہر کر دیں درس میں سے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کیا بات ہے، مطلب ظاہر واقفیت تو بہت. ہم لوگوں نے دیکھی سب کتابیں پڑھی ہیں. کیا بات ہے. اب وہ یہاں لکھی گئی تھی کتاب تسہیل الاصول کے نام سے جامعہ اسلامیہ میں پڑھائی جاتی. تو جامعہ اسلامیہ میں تیار ہوئی، وہ جب ہم جامعہ سلفیہ میں تھے وہ کتاب مقرر تھی. اچھا، وہ ایک دلچسپ واقعہ سنی ہوئی، بہت سنجیدہ قسم کی گفتگو ہوئی، اس لیے تھوڑا سا اس میں. تو ایک وہاں کام کرتے تھے اس کے پریس میں کمپوز کرنے کا، تو ان کو کچھ گھنٹیاں دے دی گئی، تو اس میں سے ایک گھنٹی ہم لوگوں کو دے دی جو پہلی جماعت میں عالم اول میں ہم تھے اور سب سے زیادہ شریر میں خلاف سے طلبا. اچھا. تو ان کو اصول فقہ پڑھانے کے لیے دے دیا. تو جب آئے پہلے دن درس میں تو امر کی بحث تھی، تو اس میں عبارت آج تک یاد ہے، وہ قصہ نقش ہے ذہن میں. اس میں ہے الامر لغتاً المنع واصطلاحاً طلب حصول شیء غیر حاصل وقت الطلب. تو اب جو الامر لغتاً المنع، ہمارے دوست جو بدرالزمان نیپالی صاحب انہوں نے پکڑ لیا، کہا امر کیسے لغتاً منع ہے، روکنا کیسے ہے. اب انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ مطلب جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس کا مطلب اس کے نقیض سے روکا جا رہا ہے. تیسرا تو انہوں نے کہا تو پھر نہیں الگ سے کرنے کی کیا ضرورت، نہیں بھی جس چیز کی روکا جا رہا ہے نہیں اس کے نقیض کا حکم دیا جا رہا ہے. اب وہ بڑا پریشان میں. دوسرے دن آئے تو عبدالوہاب خلاف کی، وہ کس کی کہا سب میں ایسے ہی لکھا ہوا. کہا چاہے سب کتاب میں لکھا، سب نے غلط لکھا. کیا بات ہے. تو بہرحال ہم لوگ اس زمانے میں بہت شریر تھے اور بہت مشہور تھا کہ اس جماعت کے لوگ جو ہے کسی کو بخشتے نہیں، لیکن تیز بھی تھے سب، پڑھنے لکھنے کے میدان میں مطلب. نہیں یہ واقعہ بھی اسی پہ دلالت کرتا ہے کہ شرارت اچھی تھی. کچھ ہے وقت. ابھی میں آخر میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم جو بر صغیر میں کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں اصول فقہ کیسے پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے اگر کسی کو دلچسپی ہو اصول فقہ. دیکھیے اصول فقہ کے لیے بجائے اس کے کہ ان بڑی بڑی کتابوں کو اور ان مختصرات اور ان شروع حواشی کے چکر میں پڑھیں گے، اس میں اگر 10 سال بھی لگائیں گے تو اصول فقہ پر حاوی نہیں ہو سکتے. دنیا میں سب سے بڑا مکتبہ جو ہے حافظ ثناء اللہ زاہدی کے پاس اصول فقہ کی کتابوں کا مخطوط مطبوع جتنا کچھ ہے جس مذہب مکتب فکر کے مطابق، وہ پاکستان میں ہوتے ہیں صادق آباد میں. تو بہت بڑا ذخیرہ جمع کیا انہوں نے، اور آج کل وہ نور الانوار کی ایک شرح لکھ رہے ہیں، چھپنے والی ہے. اس میں انہوں نے یہ کیا ہے شرح میں اپنی طرف سے کچھ لکھنے کے بجائے سارے حنفی علماء جو پرانے تھے بڑے بڑے، جیسے عبدالعزیز بخاری ہیں تحقیق کے مصنف، یا اس طرح سے کشف الاسرار کے مصنف، بہت بڑے محقق تھے 8ویں صدی کے، ان کے اقوال اور دوسرے حنفی علماء کے سارے مخطوطات مطبوعہ سے جمع کر کے وہ اس کے خلاف نقطہ، مثلا وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے، یا فقیہ جب تک نہیں ہوگا تو اس کی روایت نہیں قبول کی. اب وہ اس کے خلاف جتنا کچھ حنفیوں نے لکھا ہے خود وہ پیش کر دیا نیچے ہامش میں. تو اب یہ تو مطلب اس کتاب کو ایک دم بالکل رد کرنے کا مترادف ہے یہ. تو وہ ابھی تیار کر رہے. تو کہنا یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ یہ کتابیں پڑھیں جو درس میں مقرر ہیں، جدید دور میں جو اصول فقہ سے متعلق چند کتابیں لکھی ہیں وہ بہت ہی آسان اسلوب میں، سلیس اسلوب میں، جس سے آپ کو پورا اصول فقہ میں کیا مباحث ہیں اور ان کی تلخیص سمجھ میں آئے، بغیر متکلمین اور فقہاء اور اصولین کا نام لیے ہوئے اور اس میں اختلافات ذکر کیے ہوئے. کیا بات. اس لیے کہ یہ جتنی کتابیں پوری ہیں اور حواشی شروع کر سب اسی طرح کی تفصیلات سے پورا ہے. جیسے نحو کی کتاب، اگر آپ کو آسان کوئی قواعد کی کتاب چھوٹی سی ایک پڑھ لیں کافی، اب اس کے مقام میں ذرا سا شرح جامع پڑھیے، اس میں دیکھیں کیا آپ کب آپ کو پھر عربی قواعد سے واقفیت ہو سکے. تو اسی طرح تو ان چند کتابوں میں ایک عبدالوہاب خلاف کی اصول فقہ پر کتاب ہے، ایک شیخ محمد ابو زہرا کی ہے، ایک علی الخفیف کی ہے، بہت سے محمد سلام مذکور کی ہے، محمد الخدری بک کی ہے. کوئی بھی ایک کتاب اٹھا لیں اس کو پڑھ لیں. پھر اس کے اس سے تھوڑا سا متوسط حجم کی جو کتاب ہے اس میں ایک وہبہ الزحیلی ہے، شامی ہیں، تو انہوں نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی. بس اس کو پڑھنے سے سب سمجھ میں آ جائے گا، ساری چیزوں کا وہ تقریباً انہوں نے خلاصہ دیا. کیا بات ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ان کتابوں سے استفادہ کریں
تو زیادہ بہتر ہے. اور خود انہوں نے بھی، یہ ثناء اللہ زاہدی صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، بلکہ 2 کتابیں لکھی ہیں چھوٹی چھوٹی. یہ نور الانوار کی شرح سے پہلے 2 کتابیں وہ بہت سے طلباء کو پڑھا چکے ہیں. ایک تلخیص الاصول کے نام سے چھوٹا سا متن ہے، ایک تیسیر الاصول ذرا متوسط انداز کی. تو اصول فقہ کی کتابیں پڑھنی چاہیے اور جدید کوششوں سے استفادہ کرنا چاہیے. اور اصول فقہ سے اگر دلچسپی پیدا ہو جائے تو اس سے بہترین اور لذیذ فن کوئی نظر نہیں آئے گا. کیا بات ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اصول فقہ میں ہے کیا چیزیں ہیں کس طرح کی، وہ نفرت جو ہے وہ نہ جاننے کی وجہ سے. پڑھیں گے تو ان کو ساری چیزیں اچھی طرح سمجھ میں بھی آئیں گی، اور پھر اس کے بعد ان کو بصیرت بھی حاصل ہوگی. کیسے کتاب و سنت کو پڑھ رہے ہم گزر رہے ہیں آیتوں سے حدیثوں سے، کیا چیزیں اس میں سے نکالی جا سکتی ہیں ہم نہیں جانتے. اور ہم توجہ تو اصول فقہ آپ کا مزاج بن جائے اگر یہ کہ کیسے ہم استنباط کریں اور ان قواعد سے آپ واقف ہوں، اس سے بہترین اور کیا چیز ہو سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے. آمین. جزاکم اللہ خیر شیخنا. ہمارا ٹائم بھی ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ کافی انسائٹفل ماشاء اللہ کنورسیشن رہی، کافی اچھی گفتگو ہوئی الحمدللہ، اور بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے انشاءاللہ حاصل کی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ رہے گا. اب ہم شیخ کو انشاءاللہ فقہ سے متعلق سمجھ دیں گے، باتیں کریں گے انشاءاللہ. آج کے لیے اتنے ہی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حسن استفادہ کی توفیق دے، شیخ کو صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے بیچ تعدیر قائم رکھے، ہم آپ سے استفادہ کر سکیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے. آپ اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالتے ہیں، اور آپ سے گزارش کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اور اس خیر کے کام میں اپنی حصہ داری ضرور بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.